حالات سے دو چار ہیں کہ نہیں؟ حالات سے اتنے دو چار ہیں، پوری امت پریشان ہے، سارے لوگ پریشان ہیں اس وقت، سوچ رہے یار کیا کیا جائے کیا کیا جائے، ہر طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، ہر طرف سے مسلمان پس رہے، کیوں پس رہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی کام ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں بلے بلے ہو گئی، اگر نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں ذمہ دار مولوی ہے، نقصان کا ذمہ دار مولوی، اور جتنے بھلائی ہوتی ہے اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، نقصان کا ذمہ دار مولوی۔ کتنی آسانی سے کہتے ہیں مولوی کھا گئے قوم کو، لوٹ لیا مولویوں نے قوم کو۔ نہیں، خدا کی قسم یہ جملہ نہ بول۔ آج جو چہروں پہ داڑیاں سلامت ہیں نا، جبریل نے نہیں سمجھایا، انہی مولویوں نے آگے بتایا حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا، یہ بتاؤ کیا صرف ہماری ذمہ داری ہے حضور کی امت کو دیکھنے کی؟ سب کی ذمہ داری ہے نا؟ جتنوں نے کلمہ پڑھا گئے سب برابر کے شریک ہیں، سارے شریک ہیں نا؟ جب سارے ذمہ دار ہیں تو ہم کتنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ غور کریں، سارے لوگ بیٹھے، اتنا بڑا مجمع۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مجھے نہیں بتانا میں کتنے سفر کرتا ہوں، کیسے چل کے آیا ہوں، نہیں بات کرنی ہے، بس ضروری باتیں آپ سے کرنی ہے۔ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ آج بیٹھے ہو نا، یہ سوچ کے مت بیٹھنا کل دیکھیں گے مولوی بتائیں گے بھئی کرسی ہلا کے چلا گیا، ایک نے تو غصے میں مائک پھینک دیا تھا۔ عجیب تقریریں لوگ کر جاتے ہیں کبھی کبھی۔ ہاں، میں مائک پھینکنے نہیں آیا ہوں، بس میں ایک بات سمجھانے آیا ہوں۔ ہم لوگ یہاں جمع ہیں نا، بیٹھے آج حضور کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہمیں زندگی کی وہ کمیاں تلاش کرنی ہے جن کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے۔ اتنی آسانی سے کہہ کے دامن جھاڑ لینے سے کام نہیں چلے گا کہ ذمہ دار مولوی ہیں۔ چلو میں مانتا ہوں ذمہ دار مولوی ہیں، لیکن آپ نے مولوی کو کتنا مانا ہے؟ خود بھی بتاؤ آپ کتنا مانا آپ نے؟ کبھی یاد آتے ہیں امام مولوی قرآن والے، تب یاد آتے ہیں جب ابا کی میت ہو جائے، تیجا ہو، برسی ہو، 40واں ہو، تب قرآن والے یاد آتے ہیں۔ کیا تو نے بیٹے کے نکاح کی تاریخ مقرر کرتے وقت مولوی سے رائے لی کہ کون سا دن افضل ہے؟ چاند کی کن تاریخوں میں بیٹے کا نکاح کریں تو بہتر ہوگا؟ کبھی مشورہ لیا؟ نہیں جی، اس لیے نہیں پوچھتے مولوی سے۔ مولوی آئے گا تو کہے گا ڈی جے مت بجانا، مولوی آئے گا تو کہے گا باجا بجے گا تو میں نہیں آؤں گا۔ اور اماں معاف کرے، اللہ معاف کرے، اماں بھی کہہ رہی ہے اگر باجا نہ بجانا تو لونڈے کی برات نہیں، میت لگے گی، یہ ضرور بجے گا۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ صرف ایک بات بتاؤ مجھے، ڈی جے بجتے فری میں نہیں، ناچنے والی بھی پیسے پہ آتی ہے، ڈی جے والی بھی پیسے پہ آیا کرتے ہیں۔ مجھے بتا تو صحیح، تم نے لاکھوں ہزار روپے ناچ گانوں پہ لوٹائے، دل پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں بتاؤ، ہم لوگ روڈوں پہ چلا کرتے ہیں، جس قوم کی بیٹیاں نقاب پہن کے سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہوں، وہ قوم عیاشیوں میں اپنی ذات برباد کرے، اس قوم کو خیرت نہیں آتی ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں نقاب پہن کر کے عزتیں بیچ کر کے بچے پال رہی ہوں، وہ قوم ڈی جے بجائے ڈوب کے مر جانا چاہیے اس قوم کو۔ جس قوم کے اپنے بچے دوسروں کے دروازوں پہ بھیک مانگ رہے ہو، وہ قوم عیاشیوں میں پیسے اڑاتی رہے، ایسی قوم کو غیرت آنی چاہیے۔ یہ دین حضور نے نہیں دیا تھا، حضور نے تو یہ دین دیا تھا اگر تم پیٹ بھر کے سو گئے اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو تم حاجی بھی ہو سکتے ہو، نمازی بھی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، مدینے والے محمد کے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے اسلام۔ بے شک زندہ باد۔ میں جنت کاٹنے نہیں آتا، جنت میرے باپ کی نہیں، جنت سید صاحب کے باپ کی ہے۔ جنت اسے ملے گی جسے حضور دیں گے۔ میں وہ نہیں ہوں جو 10 روپے دیکھ کے کہہ دوں بڑا عاشق رسول ہے، کسی نے 50 دیے تو بھئی یہ پکا جنتی ہے۔ عادت نہیں ہے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہماری قوم ڈوب رہی ہے، آج ضرورت ہے ہمیں سمجھنے۔ پیسہ ہے نا آپ کے پاس، جاؤ وہ بیٹیاں جو سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہیں کچھ ان کی مدد کر دو۔ ہمیں کہتے ہیں نا زکات خور، مولویوں کو کہا جاتا چندے کھانے والے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ہماری قوم نے صحیح سے زکات نکال دی ہوتی تو آج کوئی بیٹی سگنل پہ کھڑے ہو کر کے نہ عزت کے سودے کرتی، نہ ناموس کے سودے کرتی۔ قسم خدا کی ہر بیٹی یتیم ہوتی یا بیوہ ہوتی، اپنے گھر کے اندر چھت کے نیچے عزت سے بیٹھ کے
بدلو اپنے آپ کو، بند کرو یہ تماشے ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ والا ڈی جے لاؤں گا جو آج تک سرولی کی زمین پہ آیا نہ ہو. کمپٹیشن کیا جناب. ایک جگہ گیا، میں نے کہا حاجی جی ہو کے بجوا رہے ہو؟ کہنے بچے نہیں مانے. میں نے کہا تو ہے ان کا باپ یا یہ ہے تیرے باپ؟ مانتے نہیں میری. میں نے کہا سن، اگر نہیں مانتے تو حلال کے لقمے نہیں کھلائے تھے. اگر تو نے بچوں کو حلال کے لقمے کھلائے ہوتے ضرورت نہیں تھی تیرے آگے کھڑا ہو جاتا. اگر اولاد سامنے آ رہی ہے نا، تعویذ بعد میں لے، اپنی زندگی کا محاسبہ کر. بچوں کو روٹی کہاں سے لا کے کھلائی تھی؟ کہاں سے لا کے کھلائی تھی روٹی؟ کہیں حرام بزنس تو نہیں کر لیا تھا؟ کہیں شراب اور چرس بیچ کر کے بچوں کا پیٹ تو نہیں پالا تھا؟ کہیں سٹے کا لگایا ہوا پیسہ تو بچوں کو نہیں کھلایا تھا؟ ایک لقمہ حرام کا اتر جائے تو خون خراب کر دیتا ہے. جس نے زندگی بھر حرام کھلایا ہوگا اسے اولاد جھوٹے نہیں مارے گی. حلال روزی تلاش کرو. حلال. میرے بچوں جوانوں، تم نہیں جانتے ہو، غلط دوا پڑ جائے تو فصل خراب ہو جاتی ہے، اور غلط روزی مل جائے تو نسل خراب ہو جاتی ہے. کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. پھر مولوی سے کتنی دعا کرائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حلال کے لقمے کھاؤ، حرام سے بچو. آج حضرت شادیاں ہو رہی ہیں مفتی صاحب، تو بچے کیا کہتے ہیں؟ آج تو میرے دوست کی شادی ہے، آج بیئر چلے گی. ہاں کہتے شراب نہیں ہے مولانا صاحب، یہ بیئر ہے. میں نے کہا سن، مولوی کو بے وقوف نہ سمجھ. سب سے بڑا سائنٹسٹ آج بھی حضور کی امت کا مولوی ہوتا ہے. ہاں، جو پرزے دیکھ دیکھ کے بتاتے ہیں نا، مولوی اسے بن دیکھ کے بتا دیتا ہے. ہمیں نہ سمجھا کس میں کتنا نشہ ہے. ہمیں بے وقوف نہ سمجھیے کہ مولوی صاحب یہ بیئر ہے، اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے. اور یار بتا تو سکی، تو نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے. لوگ کہتے چھٹتی نہیں ہے. میں کہوں کیسے نہیں چھٹتی ہے؟ تجھے حضور کے نام کی غیرت نہیں آتی، حضور کے کلمے کی غیرت نہیں آتی. کیسے نوجوان ہو، کیسے قیامت میں حضور کو منہ دکھاؤ گے؟ ایک بات کہہ کے آخری کیل ٹھوکنا چاہتا ہوں، یار جوانوں چھوڑ دو شراب کو، ہٹ جاؤ نشے سے. یہ وہی شراب ہے جس نے کربلا میں حسین کا گھرانہ تباہ کیا ہے. یہ وہی شراب ہے جس کو پی کر کے اکبر کے برچھی ماری گئی تھی. یہ وہی شراب ہے جس کو پی کر کے اصغر کے تیر مارا گیا تھا. یہ وہی شراب ہے، حسین کا گلا کاٹنے والے شرابی تھے. یہ وہی شراب ہے جس کے پینے والوں نے خیمے جلائے تھے نبی کے گھر والوں کے. یہ وہی شراب ہے جس کے عادی تھے نبی کا گھر لوٹ لیا تھا. آج تمہارے گھر آ گئی ہے، نہ یہ تمہیں رہنے دے گی نہ تمہاری نسلوں کو رہنے. بند کرو یہ تماشے. تو حضور کا امتی ہے یار. تجھے اس میں کتنی مستی ہے؟ بیئر کی مستی پہ جھوم گیا تو قسم خدا کی پوچھ ابو بکر سے، جو حضور نے غار میں پلایا تھا اس میں کتنی مستی تھی. ہو کہاں یار؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی. تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ تجھے شراب سے اتنا پیار ہے جو ناپاک ہے، خدا نے تیرے لیے جنت میں شراب طہور کا انتظام رکھا ہے. کیوں پی رکھے ہو اس پیشاب سے زیادہ بری چیز کو؟ تھوک دو اس پہ. تمہیں کیا لگتا تم زیادہ برینڈڈ پیتے ہو؟ تم سے زیادہ برینڈڈ تو صحابہ پیا کرتے تھے. لیکن جب حضور نے کہا حرام، تو شراب نالیوں میں ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا. یہودیوں نے کہا تھا کیا مسئلہ ہے، اتنی قیمتی شراب نالیوں میں بہا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا تھا میرے حضور نے اس کو ناپسند فرما دیا ہے، اس لیے اب ہم اس کو گھر میں نہیں رکھیں گے. تب یہودیوں نے کہا تھا ارے کیا کرو گے بہا کر کے؟ اس کو بیچ دو، بک جائے گی، قیمت سے فائدہ اٹھا لینا. تب غلاموں نے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو، ارے جس چیز کو مصطفیٰ نظروں سے گرا دیتے ہیں ہم اس کی قیمت بھی نہیں سنبھالا کرتے ہیں. جو نبی کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں بھی پسند نہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. کڑوی ہے نا، سبحان اللہ، تکلیف دے رہی ہوں، زندہ. لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے.
اور یہ امید بھی نہیں لے کے بیٹھا تم سبحان اللہ کہو گے. مجھے تمہاری سبحان اللہ سے غرض نہیں, مجھے تو اپنے نبی کی رضا سے غرض ہے. ہاں صرف ان کی رضا چاہیے. اس لیے گزارش ہے نسلیں بچا لو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج علم سے دور ہے, علم سے دور ہے. ہم یہ سوچتے بیٹا ہمارا پڑھ گیا مولوی ہو گیا نا تو صرف امام بنے گا, 6-7 ہزار کمائے گا. چلو مان لو 6-7 ہزار کمائے گا. اٹھے جو مہینے میں لاکھوں کا بزنس کرتا ہے اور دیکھیں ان 5 ہزار والوں سے کپڑے ملا کے دکھائے. ہم بتاتے تیرے کپڑوں میں زیادہ داغ ہیں یا مصطفیٰ کے دین کے وارث کے کپڑوں میں زیادہ داغ ہے. ہاں یہ 5 والے بھی صاف رہتے ہیں. کیا بات ہے, تم 10 لاکھ کما کے بھی صاف نہیں رہتے. ہاں جانتے ہو علماء کے ظاہر پہ جو نور ہوتا ہے یہ باطن کا نور ہوتا ہے. ان کے رزق حلال ہوتے, ان کا دل صاف ہوتا ہے, اس لیے ان کا ظاہر بھی نورانی لگتا ہے. وہ جو بیٹھا ہے اندر کہتا نہیں کوئی بات نہیں, میں تو پیتا ہی نہیں, بس دکان ہی تو ہے میری, میں تھوڑی پیتا ہوں, بک رہی ہے نہ بیٹھوں میں, انہوں کر رہتے دکانوں کا. یہ ہے ہماری چالاکی. بند کر یار, کہتا نہیں جی اگر یہ بند کر دیا نا تو پھر بچے بھوکے مر جائیں گے. میں نے کہا شراب رزاق نہیں ہے, رزاق اللہ ہے, اللہ کے سارے چھوڑنا. وہ ایک بندے کا فون آیا مفتی صاحب, وہ مجھ سے کہنے لگا حضرت جی آپ کی میں نے تقریر سنی کہ داڑھی کی مونڈنے کی اجرت حرام ہوتی ہے. توجہ ہے؟ ہاں کہ حضرت جی آپ کی تقریر سنی, آپ نے اس میں کہا کہ جو داڑھی منڈائی میں پیسہ ملتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. میں نے کہا بے شک. اس نے کہا پھر میری دکان کیسے چلے گی؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں بھی پیشے سے نہی ہوں, کٹنگ کرتا ہوں. وہ کیا بولتے ہیں انگلش میں جنہیں کیا نام کہتے ہیں, سیلون. ہاں بولے میرا بھی سیلون ہے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا اگر داڑھی مونڈنا چھوڑ دوں گا کمائی کم ہو جائے گی. میں نے کہا غلط, ایک بورڈ لگا دے دکان کے آگے اور یہ کہہ دے یہاں حضور کی سنت پہ اس طرح نہیں چلتا ہے. جوان تھا, بات مان گیا. کمال میرا نہیں, کمال حضور کا ہے. ہاں ہم تو وہ ہیں صاحب, ہماری اپنی اولاد بات نہیں مانتی ہے, دوسرے کیوں مانیں گے؟ اگر کوئی بھی مانتا ہے تو مدینے والے کا کرم ہے, حضور کا کرم ہے. میں نے کہا لگایا ایک بورڈ. اس نے اپنی دکان کے آگے بورڈ لگایا, خبردار میری دکان میں حضور کی سنت تو اس طرح نہیں چلتا ہے. 1 مہینے بعد اس نے فون کر کے کہا بولے حضرت جتنی پہلے کمائی تھی اللہ نے اس سے دوگنی کمائی کرا ڈالی ہے, دوگنی کمائی. میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا جس مومن کو, سنی کو, صحیح العقیدہ کو, نیک آدمی کو پتہ چلتا ہے وہ اتنا اچھا ہے, داڑھی نہیں مونڈتا, کہتا آدھے شہر کے نیک لوگ میری دکان پہ آیا کرتے. میں نے کہا یار یہ تیرا کمال نہیں, یہ مدینے والے کا کمال. بے شک سبحان اللہ. تو یہ ہے, آپ نیت تو کرو نا, پھر اللہ برکت دیتا ہے, اللہ برکت دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں سٹا بھی خوب ہے, شراب بھی خوب ہے, ساری چیزیں خوب ہے. نکل جاؤ اس سے. کیا سمجھتے ہو یہ جو گھر توڑنے کے نمبر ہے, یہ جو مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں, کیا سمجھتے ہو صرف ہم پہ ظلم ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں, اپنے اعمال ہیں. جو قوم, اچھا اتنے لوگ بیٹھے, ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, خود محاسبہ کرنے جو میں کہنے لگا ہوں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج اس پورے دن میں قرآن ایک بار بھی کھول کے نہیں دیکھا؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, میں ہاتھ نہیں اٹھواتا ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں بندہ عزت کی خاطر جھوٹے ہاتھ اٹھا دے. تو میں جانتا ہوں ان محفلوں کی اپنی شان کیا ہوتی ہے. یہاں آج اکیلے نہیں بیٹھے ہو, اللہ کے فرشتے بھی آئے بیٹھے, اکیلے نہیں ہو. خود محاسبہ کریں, ہم میں سے کتنے لوگوں نے صبح سے قرآن کھول کے نہیں دیکھا؟ صبح چھوڑو یار, کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے 8 دن سے قرآن نہیں کھولا, کتنے ایسے ہوں گے جس نے مہینوں سے قرآن نہیں کھولا, کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے سال بھر سے قرآن نہیں کھولا ہے, کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی بیت گئی قرآن نہیں کھولا. یار قرآن صرف بخشش کے لیے نہیں آیا تھا, صرف جادو اتارنے نہیں آیا تھا, صرف مردے بخشوانے نہیں آیا تھا. قرآن تیرے لیے زندگی کا سبق بن کے آیا تھا, قرآن تیری زندگی کی روشنی